أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ گنتی اس دن سے رائج ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے اور باقی کے 3 2 محرم سے پچھلے ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم 3 اکٹھے، اور ایک مہینہ رجب المرجب رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں حرمت کیا ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مکہ کی حرمت ہے، مدینہ کی حرمت ہے، محرم الحرام حرم جگہ کی حرمت ہے، انسان کی حرمت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کی حرمت بتائی ہے۔ دنوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں۔ 4 مہینوں میں ان مہینوں کا احترام عرب کے لوگ، مکہ کے مشرک بھی کیا کرتے تھے۔ ہماری نسل نو کو یا باقی لوگوں کو 90% لوگوں کو محرم کیا کچھ اہم واقعات تو معلوم ہیں، کچھ اہم دنوں کی باتیں، اہم دنوں میں کیے گئے کام تو معلوم ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ان مہینوں میں حرمت کیا ہے۔ اکثر کو تو مہینے ہی معلوم نہیں ہے۔ پڑھے لکھے بچوں کو جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مہینے کون سے ہیں اور پھر ان مہینوں کا احترام کیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اگر قرآن میں آتا ہے کہ اگر انہیں لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا نا تو وہ مہینوں میں ٹائمنگ کی، مہینوں کی چینجنگ کر لیتے کہ ہم اس مہینے کو حرمت والا نہیں، اس کے بجائے اس کو حرمت والا قرار دے کے ہم اس مہینے میں اپنا کام پورا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ احترام ضرور کرتے ہیں۔ گو کہ چینجنگ اللہ کے کام میں، اللہ کی چیزوں میں نہیں کی جا سکتی ہے، وہ ان کی غلطی تھی، لیکن احترام کرنا وہ اپنے پہ فرض سمجھتے تھے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم احترام کیسے کریں گے، لڑائی سے کیسے بچیں گے، ہم قتل و غارت، ہم فسادات اور اس طرح کے تمام حسد، بغض، عداوت، دشمنی اور اس طرح کے تمام امور سے کیسے بچیں گے اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے علم ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں روزوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے رمضان کے بعد، کسی مہینے میں روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس مہینے میں ایک دن 10 محرم کا دن یوم عاشوراء کہلاتا ہے۔ یوم عاشوراء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سنا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس مہینے کے اس دن کے روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کیونکہ اس مہینے میں، اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم اس دن میں خوشی سے روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، پھر تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور خوشی میں شامل ہونے کا، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ
یوم عاشورہ کے روزے کو گزشتہ یعنی گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اللہ سے امید ہے کہ پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہاں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا بھی، ہمیشہ اپنی زندگی میں صحابہ اکرام نے بھی رکھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہودی عیسائی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہماری عمل کی مشابہت ان سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اب 9 کا بھی رکھیں گے یا 9 کا رکھیں گے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، یعنی اگلے سال روزہ رکھنے کا موقع نہیں پایا ہے آپ نے۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ 10 کا روزہ رکھیں، 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ نے تا حیات 10 کا روزہ رکھا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے 10 کے روزے میں۔ کوئی نسخ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 کا نہیں رکھنا چاہیے، 9 کا رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے روزے کی فضیلت بتائی ہے، اور وہی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 10 کے روزے کا ہی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کی قولی سنت، آپ کی خواہش جو تھی اس کو پورا کرنے کے لیے 9 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات اور کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا کے رکھ لیں۔ وہ حدیث جو بعد یا پہلے کی ہے اس کی بارے میں یعنی اس میں کلام ہے، اس کے مستند ہونے کے بارے میں اختلاف ہے محدثین کا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سال کے گناہوں کی معافی کے لیے 10 کا روزہ رکھا جائے، اور اللہ کے رسول کی خواہش کے لیے 9 کے روزے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایک اور بڑی بات اس مہینے کی، اللہ نے کہا نا، ہم نے شروع میں آیت میں دیکھا کہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں ایک مہینہ واحد ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، روزوں میں سے سب سے زیادہ افضل روزے رمضان کے بعد شہر اللہ، اللہ کے مہینے کے روزے ہیں۔ وہ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ تدعونہ محرما، جس کو تم محرم کہتے ہو، جس کو تم محرم پکارتے ہو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان مبارک سے اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اول تو اس مہینے میں ہم 10 اور 10 کے روزے کا اہتمام کریں، اور پورا مہینہ ہم تمام جھگڑوں، لڑائی، فسادات، شور شرابہ اور اس طرح کی چوری چکاری، اس طرح کے تمام اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ چونکہ ہاں، غلطی ہو چکی، ہمیں پہلے ذی القعدہ اور ذی الحجہ یا زندگی میں گزرے ہوئے پہلے مہینوں کا ہم احترام نہیں کر سکے، تو جو موجودہ ہے اسی کا کرنا فرض عین ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ کم از کم اتنا سمجھ کے کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی طرف اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے مہینے کا قدر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور 9 اور 10 کے روزے کا اہتمام ضرور کیا جائے۔